اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا سبق رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک اس کا ترجمہ اور مختصر سوالات ہم کریں گے۔ 29 آیت نمبر 29 تا 32، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ کے سامنے جو شو ہو رہی ہے وہ آیت نمبر 29 ہے۔ آپ 29 سے 32 تک پہلے ترجمہ اور پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ غور سے سنیں، اس کے بعد میں اس کی تشریحی نکات آپ کو سمجھاؤں گی اور ساتھ مختصر سوالات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ آپ اس کی ریویژن کر رہے ہیں، پہلے کلاس روم میں بھی آپ کو یہ پڑھایا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ چاروں رکوع آتے ہوں گے۔ آپ کے کیونکہ پہلے 4 رکوع ہی اسمارٹ سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں، اس وجہ سے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، تو آپ نے آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تم اللہ کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، اللہ تمہیں فیصلے کی چیز دے گا، تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت دے دیتا ہے، ہدایت کا رستہ دے دیتا ہے، ان کو شک و شبے کی وادیوں میں بھٹکنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت دے دیتے ہیں اس بندے کو، اور ان سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تو ایسا ہے کہ اجر و ثواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سعادت مندی دیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کی طرف سے اجر و ثواب جس کو ملتا ہے اور اللہ اس پر بڑا فضل کرتا ہے، احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ آیت جو آیت نمبر 30 ہے کہ اس واقعے کے بھی ذکر کیجئے
جب کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینے آئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ تدبیریں کر رہے تھے نا. اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہ کافر لوگ جو تھے وہ آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر لیا جائے یا نعوذ باللہ آپ کو قتل کر لیں یا آپ کو یہاں سے وطن سے نکال دیا جائے. اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر اللہ ہی کی ہے. بچوں سب سے زیادہ اچھی تدبیر اللہ تعالیٰ نے کیسے تدبیر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر سے نکالا. وہ باہر نکلے, مٹھی بھر ریت یا کنکریاں انہوں نے ان کی طرف پھینکی, ہر کسی کے سروں میں خاک ڈل گئی. قریش کے سردار جو وہاں پر گھیراؤ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے ان کو نظر بھی نہیں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل کر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے. یہ بہت زبردست تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی. اس کے ساتھ ساتھ بچوں دیکھیں آیت نمبر 31 ہے, اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا, اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں. نعوذ باللہ وہاں کے کافر جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آیات پڑھتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ آیات سن لی ہیں, آپ کی پڑھ لی ہیں, جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم نے سن لیا ہے, اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اس کے برابر ہم کہہ دیتے ہیں قرآن جیسی کوئی چیز. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ لوگ اپنی طرف سے شوخی دکھا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیات تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو اس سے بھی اچھی کوئی بات کہہ سکتے ہیں, نعوذ باللہ. اور پہلوں کی منقول چلی آ رہی ہیں, یعنی پہلوں کی کہانیاں ہیں اس میں کیا قصص الانبیاء ہیں اس میں, لیکن اللہ تعالیٰ کی زبان ایک لفظ بھی انسان جو ہے وہ ویسا لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آیات کو تروڑ مروڑ کے بیان کرتے تھے اور وہ اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں, یعنی پہلے لوگوں کی اس میں کہانیاں ہیں, اس میں کوئی بھی سچی بات وہ کہتے نہیں تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے, اس جیسا وہ ایک لفظ بھی بنا نہ سکے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی دین برحق ہے. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 32. اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا یا پھر کوئی دردناک عذاب واقعہ فرما. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جاہل لوگ جو تھے وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی زبان ہے, اللہ کا کلام ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہم آسمانوں سے ہمارے لیے پتھر کیوں نہیں برسا دیتا یا کوئی دردناک عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں تو وہ کیسے اس علاقے پر عذاب آ سکتا تھا جبکہ اللہ کے محبوب نبی ان میں شامل ہیں, ان کے اندر شامل تھے. اور بچوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی.